طلعت صاحب اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو بتائے گا ابھی کیا ڈیولپمنٹس ہو سکی ہیں وہاں پر؟ دیکھیں ابھی تو جو ٹیکنیکل کمیٹی کی میٹنگ ہے اس کے اندر ایرانی ڈیلیگیشن ہے وہ بڑا واضح ہے، وہ اسٹریٹ اینڈ نیرو، انہوں نے نہ میڈیا پبلسٹی کرنی ہے نہ ہائپ کرنی ہے، اس میں سے آؤٹ کم چاہتے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے جو پیغام گیا ہے وہ واضح انداز سے کیا ہے کہ ایران اگر نیوکلیئر معاملات کے اوپر کمپرومائز کرتا ہے، جو کہ ایم او یو کے اندر لکھا ہوا ہے اور ایران کے پریزیڈنٹ کا بیان بھی موجود ہے، تو ایک لفظ استعمال کیا جے ڈی وینس نے، وی کین ٹرن اوور اے نیو لیف، یعنی ایک نئے باب کا ہم آغاز کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے امید کا اظہار کیا کہ جب ہم یہاں سے جائیں گے، وزیر اعظم نے یہ لفظ استعمال کیا کہ جاتے ہوئے ہمارے ہاتھ میں ایک پیپر ہوگا۔ تو توقع یہ ہے کہ آج کی ٹیکنیکل میٹنگ کے بعد جو ٹیکنیکل ٹیمز بھی ان کی بیٹھیں گی، وہ کچھ ایسا معاہدہ سامنے لے کے آئیں گی یا معاہدے کے خط و خال سامنے لے کے آئیں گے جو قابل عمل ہوگا۔ میں آپ کے سامنے دو انداز رکھنا چاہتا ہوں ڈپلومیسی کے۔ خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ آج ایک فیملی پکچر ہوگی، تمام جو ڈیلیگیٹس ہیں اس کے اندر موجود ہوں گے، اس کے لیے وزیر اعظم پاکستان اور منسٹر اور فیلڈ مارشل میزبان کی حیثیت میں پہلے کمرے کے اندر آ گئے۔ کچھ دیر کو انتظار کرنا پڑا، امریکی ڈیلیگیشن آیا، وہ ایک نارمل آپ کو ایکٹیویٹی نظر آ رہی تھی۔ اس کے بعد ایران کے ڈیلیگیشن کے نمائندے آئے، کمرے میں داخل ہوئے، کچھ بات ہوئی اور اس کے بعد وہ کمرہ چھوڑ کے چلے گئے۔ پھر عراق کے وزیر اعظم آئے، پھر سب کو بات کرنی پڑی کیونکہ اس وقت کمرے میں یہ کنفیوژن تھی کہ ایرانی ڈیلیگیشن آ کے کیوں چلا گیا ہے۔ تو پھر جب یہ تقاریر ہو گئی تو میڈیا کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد انہوں نے اس معاملے کو وائنڈ اپ کر دیا۔ تو ایرانی ڈیلیگیشن نے اس کے بعد آنا پسند کیا، تو انہوں نے اپنے خود کی فلم بندی نہیں ہونے دی امریکیوں کے ساتھ کھڑے ہو کے، یہ پیغام دینے کے لیے کہ بھائی ہمیں یہاں پر تصویر کھنچوانے کے لیے نہیں آئے ہیں، میں فلمیں بنوانے کے لیے یہاں پر نہیں آیا ہوں، میں اگر ایران کے ڈیلیگیشن کا ہیڈ ہوں اور میرے تمام جو ساتھی ہیں، ہم یہاں سے نتائج حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اب نتیجہ خیز کتنا ثابت ہوتا ہے، جو ایرانی اور پاکستانی ڈیلیگیشن کی میٹنگ تھی علیحدہ کمرے کے اندر، اس سے پہلے جو انفارمل میٹنگ تھی، اس میٹنگ کے اندر یہ واضح ہو گیا کہ ایران آؤٹ کم ہے کہ آؤٹ کم ہونا چاہیے، توقع یہ کر رہا ہے۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ جب ایران کا ڈیلیگیشن فلم بندی سے بچتے ہوئے بعد میں داخل ہوا اس کمرے میں جہاں پر بات چیت ہو رہی ہے، تو اس کے ساتھ انہوں نے محسن نقوی کو بھی رکھا ہوا تھا۔ محسن نقوی اس میٹنگ سے پہلے تہران جا چکے ہیں، تو ان اے وے پاکستان ایران کے ڈیلیگیشن کے ساتھ مسلسل منسلک ہے تاکہ ایران کے ڈیلیگیشن کے جو خدشات ہیں ان کو صحیح طریقے سے نیویگیٹ کیا جائے۔ تو میرے خیال میں اس وقت جو روم سجا ہوا ہے اس کے اندر ٹیکنیکل ٹاکس میں تمام جو ڈیلیگیٹس ہیں ان کی امیدیں آپ نسبتاً مثبت نظر آتی ہیں۔ طلعت صاحب، آپ سے صرف جاننے کے لیے وہی اگین آؤٹ آف کیوریوسٹی یہ بتائیے گا، جس طرح سے آپ نے سینیریو ہمارے سامنے رکھا، امریکن ڈیلیگیشن اور ایرانین ڈیلیگیشن ایک دوسرے کے سامنے آ پائے یا نہیں آ پائے، بات چیت ہو پائی یا نہیں ہو پائی؟ اب کمرے میں تو ایک دوسرے کے سامنے آئے، دیکھیں کمرے میں ایک دوسرے کے سامنے آئے، لیکن ظاہر ہے اگر امریکی ڈیلیگیشن پہلے سے کمرے میں موجود ہوتا اور پاکستانی میزبان ہوتے اور قطری ساتھ کھڑے ہوتے، ایرانی ڈیلیگیشن آتا، تو ان کو ہاتھ ملانا پڑتا۔ ہاتھ نہ ملوانے کے لیے انہوں نے کمرے کو چھوڑ دیا، اور جب تمام میڈیا نکل گیا تو پھر وہ گئے کمرے کے اندر، اور میں توقع یہ کرتا ہوں کہ جاتے ہوئے اس کمرے میں داخل ہو گئے، انہوں نے ہاتھ ملایا ہوگا، یہ بیسک کرٹسی ہے، لیکن وہ کیمرے کے سامنے اندر آتے ہوئے ڈیلیگیشن کو یہ نہیں ایک زاویہ دینا چاہتے تھے تجزیے کا کہ اب ایران آ گیا ہے اور کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کے ہمارے ساتھ ہاتھ ملا رہا ہے اور سب کچھ اچھا ہے، انہوں نے اوائڈ کیا۔ لیکن I'm sure جب وہ دوبارہ کمرے میں گئے ہوں گے انہوں نے یقیناً مصافحہ کیا ہوگا۔ سخت اسٹانس لینے کی طرف سے آپ کو لگ رہا ہے کہ ایران نے ابھی تک جو ہے وہ اپنایا ہوا ہے؟ بیسیکلی وہ میڈیا کے کھیل میں امریکہ کے ساتھ اس نے ایک سین لڑائے ہوئے ہیں، تو میڈیا میں یہ امپریشن نہیں دینا چاہتا، کیونکہ یہ یاد رکھیے گا کہ جس جہاز کے اوپر آئے ہیں وہاں پر اس کا جو نام ہے اور اس کے اوپر جو نمبر ہے 160، اس خون آشام حملے کی کا ایک استعارہ ہے جس کو وہ ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ جب آپ اس قسم کا سینٹیمنٹ لے کے ایک میٹنگ کے اندر آ رہے ہوں تو وہاں پر میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کے آپ نہ شکل کے اوپر غصہ لا سکتے ہیں، نہ مسکراہٹ لا سکتے ہیں، میڈیا آپ سے پھر سوال بھی کرے گا، آپ کو مسافہ بھی کرنا ہوگا، تو ان کا
کا جو پبلک سٹینس ہے وہ اپنی پالیسی کے سٹینس کے ساتھ جوڑے ہوئے رکھنا چاہتے تھے. طلعت صاحب ایسے میں یہ بھی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ایکسچینج آف ڈائلاگ بٹوین دیز ٹو ڈیلیگیٹس ایرانین اینڈ امریکنس وہ کیسے ہوا, ایکسچینج آف میسیجز یہ کیسے ہوا, کمیونیکیشن کیسے ہوئی, کیا پاکستان نے بیچ میں برج کا کردار ادا کیا, قطر نے کیا؟ بالکل پاکستان مسلسل انوالو تھا. پاکستان کی جو بظاہر میٹنگ ہوئی وہ تو سوئس کے ساتھ بھی ہوئی اور قطریز کے ساتھ بھی ہوئی, جے ڈی وینس کے ساتھ بھی ہوئی, لیکن مسلسل میٹنگ ہے. مجھے بتایا گیا کہ آج یہاں پر آنے کے بعد ایرانی ڈیلیگیشن کے ساتھ پاکستان کے ڈیلیگیشن نے 5 مرتبہ مختلف لیول کے اوپر انگیجمنٹ کی ہے. ایک مرتبہ فارمل ہے جس کی فوٹیج آپ کے پاس موجود ہے, ایک وہ انفارمل ہے جو اس فوٹیج بننے سے پہلے جس کے بارے میں ہم نے آپ کو رپورٹ کیا, لیکن 3 آپ کو انگیجمنٹس نظر آئیں. تیسری میٹنگ وہ تھی جب ایرانی ڈیلیگیشن اس کمرے میں سے نکل کے باہر چلا گیا تھا اور پھر محسن نقوی ان کے پاس گئے اور صبح سے لے کے اس وقت تک جب تک وہ ڈیلیگیشن واپس نہیں آیا 2 اور میٹنگ بھی ہوئی تھی. تو 5 مرتبہ پاکستان نے ایرانی ڈیلیگیشن کی سینسٹیوٹیز کو نیویگیٹ کیا. اور یہ بڑا دلچسپ ہے کہ اس کمرے کے اندر جو امریکی ہیں ان کے ساتھ جو اسسٹ کرنے والے ہیں وہ قطری ہیں, جو پاکستانی ہیں, جو ایرانی ہیں ان کے ساتھ جو اسسٹ کرنے والے ہیں وہ پاکستانی ہیں. تو جو اسسٹنس ہے اس کمرے کے اندر اور سیٹ کے اوپر جو قطری پرائم منسٹر ہوں گے اور وزیر اعظم پاکستان ہوں گے, لیکن جو اسسٹ کرنے والے ہیں اس سے بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ ایران اور پاکستان کے اندر کتنی گہری بات چیت ہو رہی ہے. بالکل. اور اس میں وزیر داخلہ کے کردار کے حوالے سے طلعت صاحب آپ بتائے گا, جیسے کہ عباس اراغچی آئے اور وہاں سے وزیر اعظم کو اپنا پیغام دیا کہ میڈیا ٹاک کا وہ حصہ نہیں بنے گے, وہاں سے وہ اگر روانہ ہونے لگے تو وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی ان کی جانب فوراً بڑھے ہیں اور ان سے جا کر بات چیت کی. جب وہ وقت واپس آیا تو وزیر داخلہ ان کے ہمراہ موجود تھے. تو وفاقی وزیر داخلہ کے کردار کے حوالے سے بھی ذرا روشنی ڈالیے گا. جی, وزیر داخلہ ایک خصوصی ایلچی کے طور پہ سامنے آئے ہیں, پوائنٹ پرسن ہیں, ٹربل شوٹر کے طور پہ سامنے آئے ہیں, لیکن جب وہ مینڈیٹ کیری کرتے ہیں تو وہ براہ راست فیلڈ مارشل کا مینڈیٹ کیری کرتے ہیں اور وہ براہ راست فیلڈ مارشل کے بہاف پر بات کرتے ہیں, جو بڑا اہم ہے. یاد رکھیے کہ فیلڈ مارشل اپنی ملٹری ٹیم کے ساتھ تہران کے اندر موجود تھے ایسے وقت میں جب تہران کی فضائی حدود بند تھیں اور جنگ کا عالم تھا. انہوں نے ایک پرسنل ڈپلومیسی لیڈ کیا ہے. تو جب محسن نقوی ایکٹیویٹ ہوتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی تھوڑی سی ایمرجنسی آپ کو صورتحال نظر آتی ہے اور براہ راست آکسیجن سپلائی کرنی ہوتی ہے, اور آکسیجن کا جو منبع ہے, جو مخرج ہے, وہ جو فیلڈ مارشل ہیں وہ ہیں. تو محسن نقوی فیلڈ مارشل کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ گرین چینل ہے فیلڈ مارشل کا ایران کے ساتھ. جو وزیر اعظم ہیں وہ بنیادی طور پر سیاسی معاملات اور جو مستند چینلز ہیں ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو محسن نقوی جب بھی ایکٹیو ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہو جانا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی معاملات اٹکے ہوئے تھے جن کو براہ راست دھکے کے ذریعے, تدبیر کے ذریعے, تجویز کے ذریعے کھولنے کا بندوبست کیا گیا. اچھا طلعت صاحب, جب باقر کالباف آئے اور واپسی کی طرف چلے گئے تو ایک سڈن کنفیوژن سی پیدا ہوئی, ایک عجیب سا ماحول تھوڑی دیر کے لیے بنا. آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں یہ ماحول کتنی دیر کے لیے وہاں رہا اور کب یہ ماحول سازگار ہو گیا, کیونکہ ایک دم سے بہت عجیب کنفیوژن سی پیدا ہو گئی تھی. جی, آپ نے بالکل صحیح نوٹ کیا, کنفیوژن پیدا ہو گئی تھی کہ آ کے چلے کیوں گئے ہیں. اور اگر آپ اس وقت کی فوٹیج کو بغور دیکھیں تو وزیر اعظم تھوڑے سے شان نہیں تھے جی. تو اس موڈ میں آپ کو واضح ان کی تبدیلی نظر آتی ہے. یہ باڈی لینگویج کی بات ہے. قطع کلامی کی معذرت, آپ سے اپڈیٹس مسلسل لے رہے ہیں, لیکن ایک بڑی ڈیولپمنٹ بھی ہے ساری صورتحال میں. امریکی صدر نے ایک مرتبہ پھر سے ایران کو دھمکی دے دی ہے اور ایران فوری لیبنان میں اپنی پراکسیز کو مسائل پیدا کرنے سے روکے. اگر ایران نے ایسا نہ کیا تو ہم ایران پر سخت حملے کریں گے, ایران پر ہونے والا حملہ شدید ہوگا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اب یہ پیغام جاری کیا گیا ہے. ایک جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مذاکرات جاری ہیں اور دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو ایک مرتبہ پھر سے دھمکی دے دی ہے, اور اگر ایران نے ایسا نہ کیا تو ہم ایران پر سخت حملے کریں گے. طلعت حسین صاحب, ایک جانب وہاں پر آپ مذاکرات کو کور کر رہے ہیں, وہاں پر کبھی ڈیولپمنٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال کچھ سے کچھ ہو رہی ہے. ایسے میں امریکی صدر کا یہ ایک نیا سوشل میڈیا پر پیغام انہوں نے جاری کر دیا ہے. دیکھیں, اس کا ایک تذکرہ جے ڈی وینس نے بھی اپنے بیان کے اندر کیا. انہوں نے کہا کہ اگر ایران نیوکلیر معاملات کے اوپر معاملات طے کرتا ہے تو ہم ایک نئے باب کا آغاز کر دیں گے
اور اگر نہیں کرتا تو ہم پرانے انداز پہ واپس جا سکتے ہیں جس کا امکان موجود ہے، لیکن ہم وہاں پر نہیں جانا چاہتے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسی بیان کو مبالغے کے ساتھ بیان کیا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات کے بارے میں آپ یہ سمجھیں کہ جب وہ سخت ترین بیان دیتا ہے تو بات چیت کے اندر وہ نرم ترین رویہ بھی اختیار کیے ہوئے ہوتا ہے۔ وہ جب جنگ کی دھمکی دیتا ہے تو اس کے برابر میں وہ امن کے لیے راستے بھی کھول رہا ہوتا ہے، تو اس کو ایک پبلک گیلری کو پلے کرنا ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی دھمکی جو ہے وہ معنی خیز نہیں ہے یا اس کا وزن نہیں ہے، وہ امریکہ کے صدر ہے، اس کے الفاظ کا بھی وزن ہے، لیکن ہم نے مسلسل دیکھا ہے کہ اس تمام بحران کے اندر جب بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے سخت الفاظ میں بات کی ہے، جنگ کی دھمکی دی ہے، سیولائزیشن کو تباہ کرنے کی بات کی ہے، تو برابر میں وہ ڈپلومیٹک رستے بھی کھولتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور دیکھیں جے ڈی وینس نے صرف ایک لفظ کا ذکر، ایک معاملے کا ذکر کیا ہے، اس نے پراکسیز کا ذکر نہیں کیا جو اب ڈونلڈ ٹرمپ نے ذکر کیا ہے، اس نے صرف نیوکلیر معاملے کا ذکر کیا ہے۔ اگر نیوکلیر معاملے کے اوپر ایران معاملات طے کر لیتا ہے تو ہم ایک نیا باب کھول سکتے ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی اب ایران کی طرف سے جو سخت رویہ ہے اس کا آپ کو جواب بھی لگتا ہے، تو ایک پبلک ڈپلومیسی بھی چل رہی ہے۔ ایرانی ڈیلیگیشن جو ہے وہ تصویر نہیں کھنچوانا چاہتا، امریکہ کا صدر دھمکی دے رہا ہے، ایران کہہ رہا ہے کہ ہم آبنائے ہرمز بند رکھیں گے، سینٹ کام کہہ رہی ہے جی کہ کوئی بند نہیں رکھ سکتا، لیکن برابر میں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں لائیو اس وقت، تو ان دھمکیوں کے آپ کو ان کے ڈیلیگیٹ سینئر پریزیڈنٹ موجود ہیں، اسٹیو وٹکاف وہاں پر موجود ہیں، جیرڈ کشنر موجود ہیں۔ دس از مائنس ڈونلڈ ٹرمپ، دس از the team that runs America۔ یہ چار بندے جو ہیں جب یہ تک امریکہ ڈونلڈ چلاتے ہیں، ٹرمپ مائنس رہیں گے تب تک یہ چیزیں اسموتھ اور پازیٹیو رہیں گی۔